ملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ شیطان ابلیس ایک مرتبہ راستے میں کھڑا ہو گیا. ایک عابد، ایک عبادت کرنے والے نمازی آ رہے تھے. ان کو پرکھنے کے لیے، انہیں جانچنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے راستے میں ابلیس کھڑا ہو گیا. ذرا اندازہ کریں کہ علم کیا چیز ہے. ذرا اندازہ کریں کہ عبادت ہو اور علم نہ ہو تو یاد رکھو کتنا بڑا نقصان کبھی ہو سکتا ہے. کبھی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی عبادت کے چکر میں علماء کی جماعت کو حقیر و فقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابلیس کھڑا ہو گیا جانچنے کے لیے. ابلیس نے نمازی صاحب سے پوچھا یہ بتائیے یہ شیشی ہے اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو اس شیشی کے اندر سما سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نمازی صاحب عبادت کرنے والے کہنے لگے یہ شیشی تو چھوٹی سی ہے لیکن دنیا تو بہت بڑی ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے، یہ جہان تو بہت بڑا ہے، یہ دنیا تو بہت وسیع ہے، یہ شیشی تو چھوٹی ہے، اتنی بڑی کائنات دنیا کیسے آ سکتی ہے؟ شیطان کہنے لگا واہ رے میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا لیکن تیرا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. تجھے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں، تجھے اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کو قدیر نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کو مقتدر نہیں مانتا، تجھے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں. تیرے سجدے بیکار ہیں، تیری نمازیں بیکار ہیں، تیری عبادت بیکار ہے، تیرا رکوع بیکار ہے جب تو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا ہے. نبی کی رسالت سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے، ساری باتوں کو ماننے سے پہلے خالق و مالک کو ماننا پڑے گا، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. شیطان کہنے لگا جب تجھے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں تیری ساری عبادتیں بیکار ہیں. اب ذرا علم کی بات دیکھو، ذرا علم دیکھو کتنے بڑے پاور کا نام ہے، علم کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. اب آنے لگے عالم دین، عالم صاحب آ رہے ہیں. شیطان پوچھنے لگا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ شیشی ہے اور یہ پوری دنیا جہان ہے، یہ کائنات ہے، یہ بتاؤ شیشی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ عالم اپنے علم کی روشنی میں کہتا ہے تو مجھے شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے اور یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ شیشی ہے. اگر سوئی کی نوک بھی ہو اللہ اگر چاہے تو پوری کائنات کی سوئی کے نوک کے اندر سما سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ. جبھی تو کسی نے کہا تھا پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا. ابھی نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھ گئے تو بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ. قرآن شریف کے اندر حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ جن کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. علم کتنے بڑے پاور کا نام ہے، علم کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، علم کتنی بڑی قوت کا نام ہے. ذرا اندازہ کرو قرآن شریف کے اندر حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے. جب ملکہ بلقیس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت سلیمان نے اپنی جماعت کے اندر اپنے وزیروں کے درمیان سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا. قرآن کریم کے سورہ نمل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت سلیمان نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن بہت بڑی طاقت کا نام ہے. ایک سرکش جن، ایک طاقتور جن کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، اے سلیمان پیغمبر، اے سلیمان پیغمبر، اے اللہ کے نبی، آپ کا تخت برخاست ہونے سے پہلے، آپ کا تخت شاہی اٹھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. یہ تو ایک جن نے بات کہی تھی، لیکن حضرت سلیمان کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان کے پاس علم تھا، انہیں معلومات تھی، ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا. وہ کہنے لگے جن کے پاس علم تھا. ذرا اندازہ کرو کہ علم کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. حضرت سلیمان ایک دوسرے ملک کے اندر ہیں، ملکہ بلقیس کا تخت دوسرے ملک کے اندر ہے، لیکن جس کے پاس علم تھا، جو عالم تھا، آصف بن برخیہ کہنے لگے یہ جن جو بات کہہ رہا ہے کہ تخت شاہی برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. لیکن جو عالم تھا حضرت آصف بن برخیہ کہنے لگے مجھے اتنی بھی دیر نہیں لگے گی
پلک جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک سے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے سلیمان پیغمبر آپ کے قدموں میں لا کے واہ 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 کیا بات ہے. یہ میں نے کہتا قرآن شریف میں لکھا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اس نے کہا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. علم اتنی بڑی طاقت کا نام ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بڑے بلند فرمائے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرے, علم دین طلب کرے اور اسے علم دین طلب کرنے میں موت آ جائے, اگر آخری سانس نکل جائے, لیکن مقصد عالم دین بننے کا یہ ہونا چاہیے کہ سنت کے مقابلے میں فیشن کو مٹائے گا, سنت کے مقابلے میں دلالت و گمراہی کو مٹائے گا, لوگوں کو اچھے راستے کی ہدایت دے گا, لوگوں کو اچھے راستے بتائے گا. میرے نبی فرماتے اس کے نبیوں کے درمیان صرف ایک زینے کا فاصلہ ہو. بہت بڑا درجہ ہے عالم دین کا. یہ چائے جو ہے اس وقت نہ پلائی جائے تو اچھی بات ہے, چونکہ کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہے, کھانے کے چکر میں آدمی کچھ نہیں سوچتا. دعوتوں میں, ولیموں میں, شادی میں, ہر جگہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کھانے کے چکر میں, بریانی کے چکر میں. تو ایک چائے کا معاملہ تو ایسا ہے کہ چائے کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک ایک چائے میں لوگ مان جاتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو چائے تھوڑی دیر روک دیجئے. نبی فرماتے ہیں عالم دین کا مقام دیکھو. فاروق رضا برکاتی, ذرا اندازہ کرو. نبی فرماتے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں, شرع عقائد میں حدیث لکھی ہے ان العالم والمتعلم اذا مر علی قریہ. جب کوئی عالم یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر جاتا ہے, فرماتے ہیں ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں, بلکہ 40 دن کے لیے اس قبرستان کے مردوں سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ, میں تو کہتا ہوں حافظ اکرم صاحب آپ کی گلی میں مدرسہ قادریہ رضویہ ہے, منور فیضی بھی آتے ہیں, قاری شاداب صاحب بھی آتے ہیں, سعید اختر بھی آئے ہیں, علماء بھی آئے ہیں, مفتیان کرام بھی آتے رہتے ہیں. آپ کی گلی بند ہے اور اندر ہے. اگر یہ مدرسہ قادریہ رضویہ نہیں ہوتا میں نہیں جاتا, منور فیضی نہیں آتے, شاداب صاحب نہیں آتے, یہ علماء آتے ہیں, طالبان علوم نبویہ آپ کی گلی میں ہر وقت رہتے ہیں. اگر گلی سے گزر جائے, قبرستان سے گزر جائے, 40 دنوں کے لیے عذاب تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو جس محلے میں, بستی نے, گلی میں اگر طالبان علوم نبویہ جہاں پر رہتے ہوں, مجھے بتاؤ ان بستیوں پر عذاب اور تکلیفیں, مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ارے بولو یار. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبرستان کے اندر ایک عالم اگر دفن ہو جاتا ہے تو چاروں طرف, دائیں بائیں, آگے پیچھے, ادھر ادھر, چاروں طرف 40 قبروں سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور و مجلہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم کی برکت ہے, سمجھے؟ درود شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب مجھے ایک بات یہ کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم لوگ 10-12 سال کا کورس کرنے کے بعد عالم بنتے ہیں, سند ملتی ہے. ایک پتلی دال کھانے کے بعد, ایسا کھانا اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے بعد, اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد, اتنی قربانیاں دینے کے بعد, بہت دن کے بعد عالم بنتا ہے, بہت دن کے بعد مفتی کی ڈگری ملا کرتی ہے. اب آج کا معاملہ یہ ہے, موبائل کا دور ہے. اے موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کا سفر طے کرنے والوں, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ گوگل میپ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے اگر اپنی مسافت, آنا جانا کہیں پر, مدت سفر طے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ طرح طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں. ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے, موبائل کے سہارے پر چلنے والے, گوگل میپ کے ذریعے چلنے والے, سفر طے کرنے والے, رام گنگا پل پر ادھورا پل جو بنا ہوا تھا, ان کی کار رام گنگا پل کے نیچے گر گئی, تینوں مر گئے. ارے مجھے بتاؤ, گوگل میپ کے ذریعے مدت سفر طے کرنے والوں کا حال یہ ہے
کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کا سفر طے کرنے والوں، کیا تمہاری ایمان اور عقیدے محفوظ رہ سکتے؟ آج یہ لڑکے جو عالموں کے منہ لگتے ہیں، جو مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا، جنہوں نے عالموں کی قدموں میں رہ کر ایک حدیث بھی نہ پڑھی، ایک اردو کی کتاب بھی نہ پڑھی، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے باپ نے نہ سنی، ہمارے باپ داداؤں نے نہ بتائی. وہ ایسی ایسی باتیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال شب برات کے مہینے میں ایک لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا حضرت موبائل پہ ہم نے دیکھا تھا جو اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کر لے گا پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. اب بتائیے موبائل پہ ایسی ایسی بات کرانے والے، ایسی ایسی باتیں پھیلانے والے، تشہیر کرنے والے، شیئر کرنے والے ہیں. تو سلیم بھائی آپ مسجد کے متولی ہیں، تو کیا معاذ اللہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں، اماموں کی چھٹی کر دی جائے؟ کیوں آپ تنخواہ دیں گے؟ پھر تو شب برات کا مہینہ آئے، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد ساری زندگی کی نماز معاف ہو جائیں گے ان کے قول کے مطابق. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے موبائل پہ دیکھا تھا ایک بدعقیدہ مولوی جس کو تقی عثمانی کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر ختم بخاری کی محفل ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخری حدیث جس کے بارے میں نبی نے فرمایا خفیفتان حبیبتان الرحمن کلمتان خفیفتان کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان علی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں اور ان کا ثواب بہت زیادہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے علماء نے امام اعظم سے لے کر اب تک کسی بھی عالم نے نہ منع نہیں کیا، بلکہ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس محفل میں بیٹھنا باعث برکت ہے، اس محفل میں بیٹھنے والوں کو بیمار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اچھا کر دے گا. لیکن وہ بدعقیدہ مولوی بہت بڑا مولوی ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ محفل ختم بخاری کی محفل بدعت نہ بن جائے، ان کو یہیں تک محدود رکھا جائے. بتائیے اگر آپ نے موبائل کو آن کیا اور یہ بات آپ نے سن لی، پگڑی باندھے ہوئے مولوی، دستار باندھے ہوئے، لمبی داڑھی، بہترین شیروانی پہنے ہوئے، آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے. آپ تو یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ محفل ختم بخاری میں نہیں شریک ہونا چاہیے. تو بتائیے آپ کے ذہن و فکر کو کیا ہو جائے گا. تو موبائل کے ذریعے زندگی کا سفر طے کرنے والوں، ذرا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو سننا ہے تو علماء اہل سنت کے تقریروں کو سنا کرو. اور میں تو کہتا ہوں کہ بریلی شریف کی سرزمین تو وہ بریلی کی سرزمین ہے کہ یہاں پر تو امام اہل سنت نے وہ چمن لگایا ہے، وہ پھول کھلائے ہیں. کسی نے جبھی تو کہا تھا اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو. یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. یہاں پر علماء ملیں گے، یہاں پر مفتی ملیں گے، آپ جو بھی سوال کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا. اور بریلی کی دھرتی، بریلی کی سرزمین تو ایسی سرزمین ہے کہ یہاں پر پوری دنیا سے مسائل آتے ہیں اور مسئلوں کا تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے.